بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني. تو اسم کی تقسیمات جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. تو اسم کی دوسری تقسیم جو تھی ہمارے پاس باعتبار جنس کی تھی. تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی، مذکر اور مؤنث. مذکر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، رجل، اسد، ابل، یہ تین الفاظ جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. پھر میں نے تانیث کی علامات کے بارے میں نے بتایا کہ تائے تانیث مدورہ گول تا جسے بولتے ہیں. تائے تانیث مدورہ جسے کیا بولتے ہیں؟ گول تا بولتے ہیں. جیسے معلمۃ، طالبۃ، فاطمۃ. ٹھیک ہے، غرفۃ، غرفۃ، یہ آخر میں سب کی کیا ہے؟ گول تا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تائے تانیث مدورہ. مدورہ کا معنی ہوتا ہے دائرے کی شکل والی ہونا، دائرے کی شکل والی ہونا. اسی طرح دوسری علامت جو ہے الف مقصورہ، الف مقصورہ. ٹھیک ہے، جسے کڑی زبر ہوتی ہے، وہ اسما جن کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصورہ ہو. جیسے سلمہ، صغرا، حسنہ، لیلا، یہ بھی تانیث کی علامت ہے. اسی طرح الف ممدودہ، یعنی وہ اسماء جن کے آخر میں الف ممدودہ ہو. جیسے حمراء، صحراء، زہراء، حسناء، بیضاء. یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے، یہ الف ممدودہ ہے. مؤنث کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں تانیث کی علامات پائی جائے، جس میں کیا ہو؟ تانیث کی علامات پائی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں. اب تانیث کی کوئی بھی علامت پائی جا سکتی ہے، گول تا پائی جائے، یہ الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو. اسی طرح بعض اوقات تانیث کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تقدیری ہوتی، لفظوں میں نہیں ہوتی، تقدیری طور پہ پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے مؤنث کی دو تقسیمات تھی. مؤنث کی کیا ہے؟ دو تقسیمات. ایک ذات کے اعتبار سے تقسیم ہے اور ایک علامت کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے اور علامت کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی. مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی. مؤنث حقیقی سے مراد وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو. نر جاندار کیا ہو؟ موجود ہو. جیسے امرأۃ، امرأۃ یہ مؤنث ہے، لفظوں میں بھی مؤنث ہے اور اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، رجل موجود ہے. ناقۃ، ناقۃ اونٹنی کو بولتے ہیں. ناقۃ کسے بولتے ہیں؟ اونٹنی کو بولتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، ابل. ابل جو ہے اونٹ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو. اور مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی الفاظ سے ہی واضح ہے، حقیقی مؤنث نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے صرف مؤنث ہے. ٹھیک ہے، جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہ ہو، جس کے مقابلے میں
نر جاندار موجود نہ ہو. جیسے مدرستن، مدرستن، اب مدرستن یہ مؤنث ہے لیکن مدرسے کے مقابلے میں کوئی مرد جاندار موجود نہیں ہے، نر جاندار جو ہے موجود نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح علامت کے اعتبار سے بھی مؤنث کی قسمیں ہیں. علامت کے اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مؤنث قیاسی بولتے ہیں اور ایک کو مؤنث سماعی بولتے ہیں. ایک کو مؤنث قیاسی بولتے ہیں اور ایک کو مؤنث سماعی بولتے ہیں. قیاس کا معنی ہوتا ہے قاعدے کے مطابق ہونا، سماع کا معنی ہوتا ہے سننا. سماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا. قیاس کا معنی کیا ہوا کہ وہ مؤنث جس میں تانیث کی علامت ظاہر ہو، جس میں تانیث کی علامت کیا ہو؟ ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہو. مزید آسان الفاظ میں وہ مؤنث جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو. یہ جو ہم نے تین علامات پڑھی نا، تاء تانیث مدورہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ، یہ الفاظ میں موجود ہو. یہ کیا ہو؟ الفاظ میں موجود ہو. جیسے فاطمہ، لیلا، بیضا، سلمہ، صحرا، زہرا، حسنا، یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ، الف مقصورہ اور تاء تانیث مدورہ لفظوں میں موجود ہے، تو یہ مؤنث قیاسی ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث قیاسی ہو گیا. یہ کیا ہے؟ مؤنث قیاسی ہو گیا. اور ایک مؤنث سماعی ہے. ایک کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. مؤنث سماعی سے مراد جس میں تانیث کی علامت مقدر اور دو تعریفیں کی گئی ہے. مؤنث سماعی کی دو تعریفیں کی گئی ہے. مؤنث سماعی کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ جس میں تانیث، علامت تانیث مقدر ہو. علامت تانیث کیا ہو؟ مقدر ہو. یا دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ اہل عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہو. اہل عرب نے اس کو کیا کیا ہو؟ مؤنث استعمال کیا ہو. ان کو مؤنث سماعی بھی بولتے ہیں، مؤنث معنوی بھی بولتے ہیں. مؤنث سماعی بھی بولتے ہیں اور مؤنث معنوی بھی بولتے ہیں. جیسے ارضن، ارضن جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ارض زمین کو بولتے ہیں. دارن یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے، گھر کو بولتے ہیں. وہ یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. سماء آسمان کو بولتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہے حالانکہ تانیث کی علامت موجود نہیں ہے اس میں. ریح یہ بھی مؤنث ہے. تو مؤنث سماعی جس میں علامت تانیث مقدر ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، یا اہل عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہو، یا اہل عرب نے اس کو کیا کیا ہو؟ مؤنث استعمال کیا ہو. تو یہاں تک امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مؤنث جو ہے قیاسی بھی ہو اور حقیقی بھی ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ قیاسی بھی ہو اور حقیقی بھی ہو. جیسے فاطمتن، فاطمتن یہ مؤنث قیاسی بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے. کیا ہے؟ مؤنث قیاسی بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے. اسی طرح بعض اوقات قیاسی بھی ہوتا ہے اور لفظی بھی ہوتا ہے. جیسے مدرستن یہ مؤنث قیاسی بھی ہے اور لفظی بھی ہے، غیر حقیقی بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مؤنث سماعی بعض اوقات مؤنث غیر حقیقی بھی ہوتا ہے. جیسے دارن مؤنث سماعی بھی ہے اور غیر حقیقی بھی ہے، لفظی بھی ہے. قیاسی کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، قیاس کرنا، ماپنا. قیاس کا معنی ہوتا ہے ماپنا.
اندازہ لگانا. تو قیاسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قاعدے کے مطابق ہونا. یہاں پہ مؤنث قیاسی سے مراد کہ لفظوں میں تانیث کی علامت موجود ہو. لفظوں میں تانیث کی علامت کیا ہو؟ موجود ہو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب آپ سب نے کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. اچھا یہ مؤنث سماعی کچھ میں لکھوا دیتا ہوں، مؤنث سماعی، کیونکہ ان کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، آپ یہ زبانی یاد کر لیجئے گا. یہ مؤنث سماعی کچھ میں لکھوا دیتا ہوں، یہ آپ زبانی یاد کر لیجئے گا. میں یہ آن بھی کر لیتا ہوں ادھر. یہ ملکوں کے جو نام ہے، شہروں کے جو نام ہے، اسی طرح قبیلوں کے جو نام ہے. مثلا پاکستان عربی میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مکہ اور اسی طرح قریش، یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث سماعی استعمال ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث سماعی ہوں گے. جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہو، جوڑوں کی صورت میں ہو، یعنی جو ڈبل ہوتے ہیں. جیسے عین، آنکھوں کو بولتے ہیں، ڈبل ہے. قدم، پاؤں کو بولتے ہیں، یہ بھی ڈبل ہے. اذن، اذن نہیں ہے، یہ اذن، کان کو بولتے ہیں، یہ بھی ڈبل ہے. رجل، رجل نہیں ہے، یہ رجل، پاؤں کو بولتے ہیں، ٹانگ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ڈبل ہے، ٹھیک. اسی طرح کچھ اور مشہور الفاظ ہے. حرب، جنگ کو بولتے ہیں، حرب، جنگ کو بولتے ہیں. خمر، شراب کو بولتے ہیں، خمر، شراب کو بولتے ہیں. فلک، کشتی کو بولتے ہیں. اور سکین، 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 چاقو کو بولتے ہیں. سقر، سقر یہ جہنم کا نام ہے ایک، ٹھیک ہے. دار ان کا معنی بتا دیا، گھر کو بولتے ہیں. عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو بولتے ہیں، مکڑی. عین، چشمے کو بولتے ہیں. نار، آگ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث سماعی ہے. تو مؤنث سماعی یہ وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے. بس یہ چند اگر آپ یاد کر لیں تو ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے. سکین ان کا معنی ہوتا ہے چاقو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. یہ تو کل کا ہی سبق تھا، اب تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے مؤنث کی، ٹھیک ہے. اب یہ تیسری تقسیم جو ہے اسم کی، وہ اعتبار تعداد کا ہے. تیسری تقسیم اسم کی جو ہے وہ کیا ہے؟ تعداد کے اعتبار سے ہے. تعداد کے اعتبار سے
اسم کی تیسری تقسیم ہے، باعتبار تعداد اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، جو ایک فرد پہ دلالت کرے، جیسے مسلمن ایک مسلمان، مسلمن ایک مسلمان، اور رجل ایک بندہ، ٹھیک ہے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پہ دلالت کرے، جیسے مسلمانی 2 مسلمان، رجلانی 2 مرد، امرأتانی 2 عورتیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع، جمع کا معنی ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زائد افراد پہ دلالت کرے، جو 2 یا 2 سے زائد افراد پہ دلالت کرے اسے کیا بولتے ہیں؟ جمع بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 یا 2 سے زائد افراد پہ دلالت کرے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے۔ اب جمع کی ہمارے پاس 2 قسمیں بنتی ہے، 2 تقسیمات ہے، الفاظ کے اعتبار سے ایک جمع ہے اور ایک معنی کے اعتبار سے۔ الفاظ کے اعتبار سے بھی جمع ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جمع ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے باعتبار لفظ کے جمع کی 2 قسمیں ہیں، باعتبار لفظ جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، باعتبار لفظ جمع کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں، جمع سالم اور جمع مکسر، جمع سالم اور جمع مکسر۔ کیا معنی؟ سالم کا معنی ہوتا ہے سلامت رہنا، مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، مکسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹنا۔ مکسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹنا، اور سالم کا معنی ہوتا ہے سالم رہنا، سلامت رہنا۔ تو جمع سالم کیا ہو گیا؟ وہ جمع سالم جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، محفوظ رہے۔ جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، محفوظ رہے، جیسے مسلمن سے مسلمون، مسلمتن سے مسلماتن۔ مسلمن یہ واحد ہے، اب اسی سے ہم نے جمع بنا دیا مسلمون۔ مسلمون، یہ مسلمون دیکھیں میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں مسلمون ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، آخر میں صرف واو لگا دینا ہے، واو اور نون لگا دینا ہے، تو یہ جمع بن جائے گا مسلمون۔ اب یہ جو واحد کا صیغہ ہے اس کا بالکل سلامت ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ واحد کا صیغہ بالکل کیا ہے؟ سلامت ہے، محفوظ ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح صالح، صالح نیک کو بولتے ہیں، صالح کسے بولتے ہیں؟ نیک کو بولتے ہیں، صالح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں، صرف واو نون، صالحون، کیا کر دیا؟ صالحون۔ اب دیکھیں یہاں پہ واحد کا صیغہ بالکل محفوظ ہے، سالم ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم کہتے ہیں، وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، محفوظ رہے، اسے جمع سالم بولتے ہیں۔ اسی طرح محمد، محمد آخر میں واو نون لگا دے، محمدون، محمد واحد کا صیغہ ہے، باقی ہے تو یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ مسلمتن آخر میں الف تا لگا دی، مسلماتن واحد کا صیغہ جو ہے محفوظ ہے۔ قارئۃن آخر میں الف تا لگا تے، قارئاتن یہ واحد کا صیغہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو جمع سالم، سالم کا لفظی معنی ہوتا ہے سلامت رہنا، محفوظ رہنا، یعنی وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، محفوظ رہے۔ جمع مکسر، مکسر کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹوٹنا، مکسر کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، تو وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ جو ہے حروف یا حرکات کے اعتبار سے سلامت نہ رہے، جس میں واحد کی صیغے کی ترتیب برقرار نہیں رہتی، واحد کے صیغے میں جو حروف کی ترتیب ہوتی ہے وہ برقرار نہیں رہتی، بلکہ جمع میں آ کے ٹوٹ جاتی ہے، اسے ٹوٹا ہوا جمع کہتے ہیں۔ جیسے رجل سے رجال، رجل سے کیا؟ رجال، اب رجل یہ لفظ ہے واحد ہے،
अब इसकी जमा क्या है, रिजालुन। अब देखें रजुल के दरमियान में जीम के बाद अलिफ आ गया, रिजालुन, हरकत की तरतीब भी तब्दील हो गई। बैतुन से बुयूतुन, बैतुन से बुयूतुन घर को बोलते हैं। अब बुयूत देखें, इसमें बैतुन जो वाहिद का सीगा है वो सालिम और महफूज नहीं रहा। किताबुन वाहिद का सीगा है, कुतुबुन ये जमा का सीगा है। अब ये वाहिद का सीगा जो है बरकरार नहीं रहा, वाहिद का सीगा बरकरार नहीं रहा। इसको जमा मुकस्सर भी बोलते हैं, जमा तकसीर भी बोलते हैं। कलमुन से अक़लामुन, कलमुन से अक़लामुन। असदुन से असद शेर को बोलते हैं, उसदुन, उसदुन। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। जमा मुकस्सर और जमा सालिम, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। तो अल्फाज के एतबार से जमा की दो किस्में हुई, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। वाहिद का लफ्ज जो है जमा सालिम में महफूज रहता है, बरकरार रहता है, और जमा मुकस्सर में वाहिद लफ्ज जो है हरूफ के एतबार से या हरकत के एतबार से सालिम नहीं रहता बल्कि टूट जाता है। दूसरी किस्म जो है जमा की वो बेएतबार माना के है। माना के एतबार से भी जमा की दो किस्में हैं, माना के एतबार से भी जमा की क्या है, दो किस्में हैं। माना के एतबार से जमा की दो किस्में, जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत और जमा कसरत। किल्लत का माना होता है कम हो जाना, किल्लत किसे कहते हैं, कम को बोलते हैं। कसरत किसे कहते हैं, ज्यादती को बोलते हैं, ज्यादा। हमारे यहाँ इस चीज की किल्लत हो गई, हमारे यहाँ तो इस चीज की बड़ी कसरत है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। किल्लत का माना होता है कम, कसरत का माना होता है ज्यादा। कसरत का माना क्या होता है, ज्यादा। तो ये जमा किल्लत और जमा कसरत, जमा किल्लत और जमा कसरत। तो जमा किल्लत जो है वो जमा है जो 3 से लेके 10 अफराद को शामिल हो। जमा किल्लत वो जमा जो 3 से लेके 10 अफराद को शामिल होता है, वो जमा जो 3 से लेके 10 अफराद को शामिल होता है। यानी जमा किल्लत से मुराद वो जमा होगी जिसमें कम से कम 3 अफराद होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद होंगे। 11, 12, 13, 14, 15 मुराद नहीं लिए जा सकते। ठीक है। और जमा कसरत वो जमा जो 3 से लेके गैर महदूद अफराद को शामिल हो, जो 3 से लेके गैर महदूद अफराद को शामिल हो। यानी उसमें बेशुमार अफराद आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, लाखों की तादाद में भी आ सकते हैं। तो तारीफ समझ आ गई, तारीफ पहले समझी। जमा किल्लत वो जमा है जो 3 से लेके 10 अफराद को शामिल हो, और जमा कसरत वो जमा है जो 3 से लेके गैर महदूद अफराद को शामिल हो। ठीक है। तो ये वाहिद तस्निया और जमा के एतबार से एतबार तादाद इसम की जो तकसीम थी वो बता दी। मैं फिर इंशाअल्लाह कल जमा किल्लत और जमा कसरत की जो औज़ान है, जमा किल्लत को कैसे पहचानना है, जमा कसरत को कैसे पहचानना है, वो तरीका बता दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इस कोर्स को आसान बनाए और कबूल करे, और कुरान मजीद, फ़िक़्ह और हदीस को समझने का ज़रिया बनाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात किसी ने पूछनी है तो पूछ सकते हैं।